بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین. اس آیت کے اندر اللہ جل شانہ نے کافروں کا نتیجہ اور ان کے برے اعمال کا ذکر فرمایا. فرمایا ان الذین کفروا ویصدون عن سبیل اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ایمان کے مقابلے میں کفر کو اختیار کیا، کفر عملی کو اختیار کیا یا کفر اعتقادی کو اختیار کیا، ایمان نہیں لائے کفر کیا، ایمان لا کر فسق کیا، فرائض واجبات حلال حرام کا فرق نہیں کیا، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ. اور دوسری خرابی ان کی بری خصلت یہ ہے کہ وہ اللہ کے راستے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. تیسری ان میں خرابی یہ ہے والمسجد الحرام، مسجد حرام سے لوگوں کو روکتے ہیں. الذی جعلناہ للناس، جس کو ہم نے لوگوں کے لیے سواء برابر بنایا. الذی جعلناہ للناس سواء العاکف فیہ والباد، مسجد کا رہائشی، مسجد میں رہائشی یعنی اطراف عالم سے آنے والے لوگ، یا مسجد کے ارد گرد مکہ مکرمہ مکہ معظمہ شہر میں رہنے والے لوگ جو کہ مقیم ہیں وہ بھی اس میں برابر ہیں. والبادی، اور دیہات سے آنے والے لوگ بھی اس میں برابر ہیں. یہ اللہ کا گھر ہے. والمسجد لا یملک، مسجد مخلوق میں سے کسی کے ملک نہیں قرار دی جا سکتی. اس وجہ سے سواء العاکف فیہ والباد، اس میں شہری دیہاتی برابر ہیں، مقیم مسافر برابر ہیں. ومن یرد فیہ، جو شخص ارادہ کرے اس مسجد کے اندر بِالْحَادٍ، فساد کا یعنی بظلم، ظلم کا ارادہ کرے، قتل و غارت کرنا چاہتا ہے، بے دینی اور الحاد مچانا چاہتا ہے، نذقہ من عذاب علیم، ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے. مسجد حرام سے صرف روکنے والے شخص کو اللہ فرماتا ہے دردناک عذاب چکھائیں گے. تو جو لوگ اللہ کے راستے سے رکاوٹ ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دردناک عذاب چکھائیں گے. سبیل اللہ کا منصوصاً مصداق دو چیزیں ہیں. من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ. سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو علم کی طلب میں نکلا، علم دین علم آخرت کی طلب میں یعنی جو نکلا، وہ شخص اللہ کے راستے میں گھر لوٹنے تک. دوسرا اللہ کے راستہ منصوصاً کون سا ہے؟ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں قتال جہاد، یہ ہے فی سبیل اللہ. باقی جتنے دین کے کام ہیں اللہ کی رضا کے لیے کرنے سے وہ طویلاً اللہ کا راستہ ہے. تو دین کا کوئی کام اس میں رکاوٹ ڈالنا گویا کہ سبیل اللہ سے رکاوٹ ڈالنے والی بات ہے، وہ اس میں عموم آ گیا. وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، دین کے کسی کام میں رکاوٹ ڈالنے والے لوگ کافر، یہ چوری اور سینہ زوری کے مترادف ہیں. اور پھر خاص کر مسجد حرام سے بھی لوگوں کو روکتے ہیں جس میں شہری دیہاتی
مسافر مقیم سب برابر ہیں، سب کے لیے 24 گھنٹے مسجد حرام کھلی ہے۔ جو بھی آئے اور اللہ سے رابطہ جوڑے، اس میں جو فساد مچائے، اس میں جو ظلم کی فضا بنائے، اس میں جو بے دینی کی فضا بنائے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ مسجد حرام میں فساد مچانے والے کو دردناک عذاب چکھائیں گے۔ وَمَن يُرِدْ فِيهِ، فِيهِ کا مرجع مسجد حرام بھی ہو سکتا ہے، اور فِيهِ کا مرجع سبیل اللہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو اللہ کے راستے میں ظلم اور فساد مچائے اس کو دردناک عذاب چکھائیں گے، اور دردناک عذاب جو ہے دنیا میں بھی بڑا، دنیا میں بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پر گرفت کرے، ورنہ آخرت میں جہنم وہ سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہ جل وعلا شانہ سے عاجزانہ التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے اور ایمان کے اعمال صالح خوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا